صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسین ہو، اس کے جوتے حسین ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ کریم حسین ہے اور وہ حسن کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث طیبہ ہے، حضرت عمر بن شعبہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل تزویج کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ اجر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انسان حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا تو اسے گناہ ہوتا، تو اب اگر وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا تو اسے اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ ساری احادیث طیبہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جائز اور معتدل طریقے سے متاع دنیا سے لطف اندوز ہونا یہ مسنون ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اسلام نے دین اور دنیا دونوں کے متعلق ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان دن رات عبادت ریاضت میں مشغول ہو کر راہبوں کی طرح تارک الدنیا نہ ہو جائے، اور نہ دنیا داروں کی طرح ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر شریعت کے تقاضے فراموش کر دے۔ فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ متاع دنیا سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کے سامنے ان دوسری چیزوں کی جو ہے وہ کوئی اہمیت حیثیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، متاع دنیا کو استعمال کرتے ہیں، کس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر مستحکم اور یکسوئی اور دل کے ساتھ مشغول رہیں۔ مختصر طور پر ہم ان بیان کردہ چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اگلے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔